اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الکہف آیہ نمبر 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ جو اس انداز میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا ہے وہ ایک بیان کرنے کا اسلوب ہے جس کو کہتے ہیں ریٹوریکل کویسچن۔ تو یہاں ایک طرح سے سوال کیا گیا، لیکن یہ سوال نہیں ہے۔ جس طرح آپ کسی سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں تو اچھا تو آپ یہ کرنے والے ہیں، تو یہ محبت سے، بہت پیار اور محبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنا غم کرو گے ان کا کہ اپنی جان کھو دو گے، اپنی صحت کو متاثر کرو گے ان کی فکر میں۔ اور ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انتہائی رحمت کا جذبہ تھا، بے انتہا، اس قدر جتنا شاید ہی کسی اور انسان میں ہو۔ اور ان کی زندگی سے یہ سب واضح ہے، کہیں وہ غلاموں کو چھڑا رہے ہیں، کہیں مجبوروں غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، اپنی جان پر کھیل کے، اپنے مال کو لگا کے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی وہ بہت بھلائی کے فلاحی کے کام کرتے تھے، اور اس وقت عربوں میں مکہ کے اندر حلف الفضول نام کی ایک جماعت تھی، جس کو آپ ایک NGO سمجھ لیں، جو کہ بھلائی کے کام کرتی تھی۔ کچھ بھائیوں نے مل کے بنائی تھی اور اس کے بعد بہت سے اور لوگ اس میں شامل ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک بہت اہم رکن تھے، اور کسی وقت میں سب سے اہم رکن بھی رہے، اور غریبوں کی امداد کرنا، مدد کرنا ان کے اندر تھا، اور کفار کے لیے ان کے دل میں بے انتہا فکر اور محبت تھی۔ اور فکر صرف یہ نہیں کہ وہ کس تکلیف میں ہوں اور میں اس کو تکلیف سے نکالوں، اس بات کی فکر تھی کہ آگے چل کے ان کو کیا تکلیف آ سکتی ہے اس دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کو اس سے کیسے بچاؤں۔ تو یہ ان کی محبت کی انتہا تھی کہ وہ لوگ ان کو بھی تکلیف دے رہے ہیں، ان کو شہید کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ان کو اور ان کے ساتھیوں کو ہر طرح سے اذیت دی جا رہی ہے۔ جب طائف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تو ان کو اتنے پتھر مارے جاتے ہیں کہ ان کے جوتے خون سے بھر جاتے ہیں، اور وہ پھر بھی ان کی فکر میں ہے کہ ان لوگوں کی آخرت کا کیا ہوگا۔ یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور اسی لیے وہ رحمت للعالمین ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ انہیں یہ کہتا ہے کہ تم اس قدر فکر میں اپنے آپ کو پریشان نہ کرو۔ اور کیوں؟ اگلی آیت میں آپ کو اس کی وجہ بھی سمجھ آ جائے گی، لیکن ایک وجہ جو یہاں ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے، اور قرآن میں کئی دفعہ کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اور ان کی امتیوں کا کام، کیونکہ ان کے بعد اب تبلیغ اور پیغام کو آگے پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارا کام صرف اور صرف لوگوں تک پیغام پہنچانا، ان کو خوشخبری دینا، اور ان کو ڈرانا ہے اس انجام سے جو غلط اعمال کے نتیجے میں حاصل ہو سکتا ہے۔ جس طرح آپ جب سڑک پر جا رہے ہوں تو سڑک کے اوپر جو ہائی وے اتھارٹی ہے، جو سڑک کے ذمہ داران ہیں، ان کا صرف کام یہ ہے کہ وہاں پر مختلف اشارے اور مختلف اطلاعی بورڈ لگا دیں کہ یہاں آگے سڑک جو ہے زیر تعمیر ہے، یا یہاں سڑک خراب ہے، یہاں بند ہے، یہ صحیح رستہ ہے۔ اور وہ لوگوں کو ہاتھ پکڑ کے کہیں نہیں لے کے جاتے، آگے لوگوں کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کیا رستہ اختیار کرتے ہیں اور کیا نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔ تو نتائج اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور ہم نے صرف اور صرف کوشش کرنی ہے۔ اور یہ چیز جو ہے، یہ جو صدمہ، شدید صدمہ ہے لوگوں کی بے حسی کا، بے فکری کا، یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت اہم چیز ہے، کیونکہ اس زمانے میں قرب قیامت کے پاس، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ قرب قیامت آتی جا رہی ہے، لوگوں کے اندر یہ بے حسی بڑھ جائے گی، اور ہم لوگ جن کا کام ہے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا اور اللہ کے پیغام پہ خود بھی چلنا اور قائم رہنا، ان کے لیے یہ صدمہ اور یہ مشکل، یہ اذیت، یہ ذہنی اذیت بھی بڑھتی جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ تم نے ہمت نہیں ہارنی، اور تم نے صرف پیغام دینا ہے، باقی سب مجھ پہ چھوڑ دو اور میرے بندوں پہ چھوڑ دو۔ میرے بندوں کا اور میرا معاملہ ہے، میں خود ان سے نمٹ لوں گا۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس کو مزید واضح کرتے ہیں، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اور یہ بہت اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی سر و سامان زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔
وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ تو اب دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے زندگی کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ لوگوں میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اب یہاں بہتر عمل سے جو مراد ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ بظاہر آپ کو ایک عمل بہت اچھا لگے، بہت بڑا لگے، لیکن حقیقتاً وہ کمتر ہو، اور دوسرا عمل آپ کو بظاہر کمتر لگے لیکن وہ بہتر ہو۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ صدقہ اور خیرات کا معاملہ اگر ہو اور مشکل میں کوئی لوگ ہوں، ان کی امداد جاری ہو، تو ایک شخص آ کے 1000 دیتا ہے تو آپ کو لگے گا کہ وہ ایک بہتر عمل کر رہا ہے۔ دوسرا شخص آ کے 100 دیتا ہے تو آپ کو لگے گا کہ وہ کمتر عمل کر رہا ہے۔ لیکن اگر 1000 دینے والے شخص کے پاس 10 لاکھ ہے اور وہ 10 لاکھ میں سے 1000 دے رہا ہے، اور 100 دینے والے شخص کے پاس صرف 1000 ہے، وہ 1000 میں سے 100 دے رہا ہے، تو بہتر عمل کس کا ہوا؟ یہاں بہتر عمل اس شخص کا ہے جس نے کم پیسے دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کو ہماری استطاعت کے مطابق جانچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے کہ کتنے خلوص سے اور کس قدر محنت سے ہم نے اعمال کو سرزد کیا ہے، اور نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بہت بہترین اعمال کریں اور نتیجہ 0 ہو، لیکن اللہ آپ کو مکمل اجر دے گا اور قیامت کے دن آپ کے درجات کو بلند کرتا جائے گا۔ دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی عمل نہ کریں اور نتیجہ بہت اچھا ہو، بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے دنیا میں، لیکن اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اور وہ کیا ہوگا؟ وہ تو ہو گیا صرف زینت اللہ، وہ تو زمین کی زینت ہو گیا، جو بھی آپ کو دے دیا اللہ نے، جو بھی نتائج دے دیے وہ تو زمین کی خوبصورتی زینت کا حصہ بن گئے، اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو چٹیل میدان بنا دینا، تو یہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو اعمال جو ہیں ان کی خلوص نیت اور ان کے اندر کس قدر محنت کی گئی، یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے، نتائج کو نہیں دیکھنا۔ یہاں میں ایک آپ کو قصہ سناتا چلوں کہ ایک بہت بڑے مجاہد گزرے ہیں جن کا نام تھا عمر مختار۔ یہ لیبیا میں ایک اسکول میں پڑھاتے تھے، اور لیبیا کے اوپر اطالویوں نے، اٹالینز نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا، اور انہوں نے وہاں بے دریغ لوگوں کو مارا اور ان کو پکڑ پکڑ کے کیمپس میں بند کر دیتے تھے۔ ایک جگہ پہ کھلے آسمان کے نیچے قید خانہ بنایا اور اس میں لاکھوں کی تعداد میں لیبیا کے عورتوں، مردوں، بچوں کو بند کر دیا، اور ایک اندازے کے مطابق آدھی سے زیادہ آبادی لیبیا کی جو تھی انہوں نے مار دی، بھوک سے اور قتل عام سے اور ہر قسم کا ظلم اور زیادتی جو سوچا جا سکتا ہے وہ اطالویوں نے لیبیا والوں پر کیا۔ تاریخ میں اس کا زیادہ ذکر نہیں کیا جاتا، اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کس قدر شدید ظلم وہاں ہوتا رہا۔ تو یہ جو اسکول میں پڑھانے والے تھے، استاد تھے عمر مختار، انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ میں اطالویوں کے خلاف جہاد کروں گا، اور بہت ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی قوت سمٹتے لیبیا اور مصر کی سرحد کے پاس تک محدود ہو کے رہ گئی۔ تو ایک طرف مصر کی سرحد پہ باڑ لگا دی انگریزوں نے جو اس وقت مصر کی حکومت چلا رہے تھے، اور دوسری طرف لیبیا کی فوجیں جمع ہو گئیں، اور ان کے ساتھ صرف 200-250 مجاہد رہ گئے۔ کھانے پینے کا سامان بھی نہیں تھا، بہت کم ہتھیار تھے، اور اطالوی جو تھے وہ بہت بڑی تعداد میں اسلحہ لے کے آ کے، اس وقت بہت بڑی امپائر تھی اٹالین۔ تو ایک یورپی شخص تھا جس کا نام تھا لیوپولڈ ویس، جو کہ ایک یہودی تھا، آسٹریا کا رہنے والا، وہ صحافت کیا کرتا تھا۔ تو وہ صحافی ان سے ملنے گیا، ان سے انٹرویو لینے گیا، اور شاید ان کی زندگی کا آخری انٹرویو تھا۔ تو اس نے ان سے سوال پوچھا، کہنے لگا کہ عمر، آپ ہتھیار کیوں نہیں ڈال دیتے؟ آپ کو سامنے شکست نظر آ رہی ہے، آپ جیت تو نہیں سکتے یہ جنگ 200-250 بندوں کے ساتھ، اور اتنا ڈٹ کے آپ کھڑے ہیں مقابلے پہ جیسے آپ نے یہ جنگ جیت لینی ہے۔ آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں کہ آپ لوگ کسی صورت میں بھی جیت نہیں سکتے، اور آپ نے ہار جانا ہے، تو ہتھیار ڈال دو۔ بے وجہ کی جنگ کس لیے کر رہے ہو؟ خام خواہ کے لیے کس لیے اطالویوں سے بھیڑ رہے ہو؟ تو عمر مختار مسکرائے، اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ تم اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، میں یہ جنگ جیتنے یا ہارنے کے لیے نہیں کر رہا، میں یہ جنگ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ صحیح کام ہے کرنے کا،
یہ وہ کام ہے جو اس موقع پہ کیا جانا چاہیے۔ ظلم کے خلاف ڈٹ جانا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، میں تو وہ کر رہا ہوں، ہار اور جیت تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو کس خوبصورتی سے انہوں نے اس چیز کو بیان کر دیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے ایہم احسن عملا، کہ کون ہے تم میں سے جو بہترین اعمال کرے۔ اور پھر وہی ہوا کہ وہ نہ جیت پائے، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو سزائے موت دی گئی، وہ شہید ہو گئے۔ لیکن اطالوی حکومت قائم نہ رہ سکی لیبیا میں، کیونکہ ہر لیبین یہ سوچ کے کھڑا ہو گیا کہ اس نے بھی ظلم اور جارحیت کے خلاف ڈٹ جانا ہے، اور لیبیا آزاد ہو گیا، اطالوی واپس چلے گئے۔ اور وہ شخص لیوپولڈ ویس جس نے وہ انٹرویو کیا تھا، وہ اس قدر متاثر ہوا اس بات سے کہ اس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، اور پھر اس نے اسلام کی تعلیم حاصل کی۔ وہ ایک بہت بڑا عالم دین بنا، اس کا نام محمد اسد اب جانا جاتا ہے، وہ فوت ہو چکے، اس دنیا سے جا چکے۔ اور پھر قرآن کی بہترین انگریزی زبان کا ترجمہ اور بہت اچھی تفسیر انہوں نے لکھی، اور انہوں نے پچھلی صدی میں اسلامی سوچ و فکر پہ بہت گہرے اثر چھوڑے، سعودی عرب میں بھی اور پاکستان میں بھی اور باقی ساری دنیا میں بھی۔ لیکن اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، بلکہ دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کتنا زور لگائے، کتنی ہمت دکھائے اور کتنے اچھے اعمال کرے، اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس پہ، کسی بھی شخص پہ، کسی بھی انسان پہ اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، بلکہ اس کی ہمت تک بوجھ ڈالتا ہے۔ وسع ہے وسعت سے، تو جہاں تک آپ کی وسعت ہے، جہاں تک آپ کی ہمت کی حد ہے، وہاں تک بوجھ ڈالتا ہے۔ لیکن یہاں غور کیجئے، ان حدود کے اندر تک نہیں، اس کی حد تک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جب آزماتا ہے، اس کی آزمائش جب آتی ہے تو کئی دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ یار بس میری تو ہمت جواب دینے والی ہے، تو اللہ آپ کو آزما رہا ہوتا ہے آپ کی ہمت کی آخری حد تک۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس سے زیادہ وہ بوجھ نہیں ڈالے گا، کیونکہ وہ رحمان رحیم ہے۔ لیکن وہ دیکھے گا کہ آپ اپنی ہمت کی حد تک عمل کرتے ہیں یا نہیں، یا ہمت چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جب آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ میری ہمت کی حد آ گئی ہے، تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی پوری ہونے والی ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں آزمائے گا اور آپ کے لیے کوئی آسانی پیدا کر دے گا۔ اور اللہ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی دگنی آسانی ہوتی ہے ہر مشکل کے ساتھ۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سارے غم کا، اس ساری تکلیف کا کیا کیا جائے جو اس دنیا میں ہمیں پیش آتی، اور جن صدموں سے ہم گزرتے ہیں، اور جو لوگ ہم سے بچھڑ جاتے ہیں، یا ہمارے قریبی عزیز جن سے ہم محبت کرتے ہیں انہیں ہم تکلیف میں دیکھتے ہیں یا انہیں ہم کھو دیتے ہیں، تو اس صدمے اور غم کا کیا کریں؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس کے بارے میں وہی کیا جائے جو ایک خواب میں کیا جاتا ہے۔ آپ کو خواب جب آتا ہے نظر تو کیا ہوتا ہے؟ آپ خواب میں اگر دیکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ ہے اور بچے کو کوئی تکلیف دے رہا ہے، اذیت دے رہا ہے، یا بچہ اذیت میں ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بے چین ہوتے ہیں، غصہ آتا ہے، پسینہ آتا ہے، دل تیز دھڑکتا ہے، آپ کے تمام اعصاب جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، بالکل جیسے حقیقی زندگی میں ہوتا ہے ویسا ہی خواب میں بھی ہوتا ہے۔ اور آپ خواب میں ہر کوشش کرتے ہیں، کبھی کبھی آپ مافوق الفطرت قسم کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچے کو بچانے کے لیے، دیوار توڑ دی، پہاڑ سے چھلانگ لگا دی، چھت سے چھلانگ لگا دی اسے بچانے کے لیے، آپ بس کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں اسے بچانے کے لیے، اور سب حقیقت لگ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر کب کیا ہوتا ہے؟ آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ سکھ کا سانس لیتے ہیں اور کہتے ہیں شکر ہے اللہ کا، حقیقت میں سب خیریت ہے، اور جو میں نے دیکھا وہ ایک خواب تھا۔ تو دنیا کی زندگی بھی ایسی ہے، دنیا کی زندگی میں جو تکلیفیں، مصائب، آلام اور آزمائشیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ وقتی ہیں۔ جب اس دنیا کی بساط لپیٹ دی جائے گی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ جب یہ ہو جائے گا تو پھر حقیقی زندگی شروع ہوگی، ہماری آنکھ کھلے گی اور ہم روز محشر میں ہوں گے اور سکھ کا سانس لیں گے
کہ جن لوگوں سے ہم بچھڑ گئے تھے، جن کو کھو دیا تھا، جو تکلیف میں جن کو دیکھا تھا، وہ سب خیریت سے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں، اور اب ابدی زندگی میں ہمیشہ ہم رہیں گے۔ تو جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے، جو بھی زندگی میں ہو رہا ہے، یہ صرف اور صرف ایک امتحان ہے۔ اور یہی بات اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہی، اِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ، امتحان ہے، ایک آزمائش ہے لوگوں کے لیے۔ اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ کون ہے جو بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اور اب ان آیات کو ہم دیکھیں اپنے عہد حاضر کے تناظر میں، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ قرب قیامت میں سورہ کہف کی اہمیت بہت زیادہ ہوگی، خصوصاً پہلی 10 آیات کی۔ اب دیکھیے، اس زمانے میں اللہ کے پیغام کو پہنچانا، اللہ کی بات کرنا، اللہ پہ یقین کرنا اور اسلام کے اوپر چلنا بہت مشکل کام ہے، اور ہمیں شدید صدمہ ہوتا ہے اس بے حسی پہ جو باقی لوگوں کے ہاں پائی جاتی ہے، ہمارے دین کے معاملے میں بھی، ہمارے اپنے مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلموں میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اپنی جان کو اس اذیت میں مت ڈالو، اس لیے کہ اگر ہم اس فکر میں پڑ گئے اور اس پریشانی میں پڑ گئے کہ لوگ پیغام نہیں سن رہے، اللہ کا ان تک پہنچ نہیں رہا پیغام، تو پھر ہم اتنے تھک جائیں گے ذہنی طور پہ کہ ہم اس پیغام کو آگے پہنچا نہیں سکیں گے، مینٹل ایگزاسشن ہو جائے گی۔ اور اس ذہنی تھکاوٹ سے ہم نے بچنا ہے، اور ہم نے اللہ سے امید رکھ کے، ہمت کر کے صحیح عمل کرتے رہنا ہے۔ ہم نے بہترین عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنی حدود تک، جہاں تک ہماری حد ہے، جتنی ہماری استطاعت ہے، اپنی استطاعت کی وسعت تک ہم نے اعمال کرتے رہنا ہے۔ اور یہ وہ پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ الکہف میں دے رہا ہے۔ اور پھر یہ بات یاد رکھنی ہے کہ دنیا کی جتنی بھی خوبصورتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائی ہے؟ ایک آزمائش کے طور پر۔ اور جب بھی کوئی انسان دنیا کی خوبصورتی اور چکا چوند کو دیکھتا ہے تو اس کا فرشتہ ہو جاتا ہے، اس کو یہاں کے آسائشیں، پیسہ، خوبصورتی اور یہاں کی طاقت اور شہرت، یہ سب چیزیں اتنا متاثر کرتی ہیں کہ وہ اللہ کو بھلا بیٹھتا ہے، وہ اپنا اصل مقصد بھلا بیٹھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور یہ سب کچھ تمہارے ساتھ جائے گا بھی نہیں کہیں۔ جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو اگلے جہان میں یہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گا۔ جب ہم مر جاتے ہیں تو اس دنیا کی کسی بھی خوبصورتی کو ساتھ لے کے نہیں جاتے، اور اس کے کوئی بھی معنی نہیں رہتا، وہ سب چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں جب موت واقع ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو اپنا اصل مقصد کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس دنیا کی زندگی تو ایک خواب کی طرح گزر جائے گی، اور جب آنکھ کھلے گی اگلے جہان میں تو اصل ابدی حقیقت وہاں شروع ہوگی۔ اس کو بھلانا نہیں ہم نے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ خواب میں اگر انسان کروڑوں اور اربوں پتی ہو جائے اور آپ کو بہت بڑا خزانہ مل جائے تو بظاہر تو بڑا خوش ہوتا ہے انسان، اور اس کا دل خوشی سے بھرپور ہو جاتا ہے، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہاتھ خالی ہیں۔ اسی طرح دنیا کی زندگی میں میں اور آپ جتنا بھی کچھ حاصل کر لیں، جب ہماری آنکھ کھلے گی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس زندگی کا کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور جیسے پہلے میں ایک مثال دے رہا تھا کہ آپ خواب میں اگر دیکھتے ہیں کہ آپ کے بچے کو تکلیف ہو رہی ہے، اذیت پہنچ رہی ہے، اور آپ اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی حفاظت کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ نہیں ہو پا رہا اور آپ کا دل جل رہا ہے، تو وہ سب آپ کی محبت کا ایک امتحان ہے۔ آنکھ کھلنے پہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ بھی اور آپ کا بچہ بھی محفوظ ہیں اور خیر و عافیت سے ہیں، لیکن ایک چیز ثابت ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ آپ کو اصل میں کتنی محبت تھی اپنے بچے سے، اور آپ نے کیا کچھ جتن کیا خواب میں اس کی خاطر۔ آخرت میں بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے دل کے اندر کتنا ایمان تھا، ہمارے دل کے اندر کتنی محبت تھی اعمال کرنے کے، صحیح اعمال کرنے کی، اور کتنی کوشش اور کتنی کاوش ہم کر رہے تھے دنیا میں۔ نتائج اللہ کے ہاتھ میں، اور نتائج سے بے نیاز ہو کے انسان کو صحیح کام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اصحاب کہف کا واقعہ شروع کریں گے۔ بہت دلچسپ واقعہ ہے اور بہت طویل واقعہ ہے، تو اس کو انشاءاللہ تفصیل سے کریں گے، اور اس کے بارے میں جو اسلامی روایت ہے وہ بھی دیکھیں گے، اور جو غیر اسلامی روایت ہے یہود و نصارہ کی اس کو بھی دیکھیں گے۔ اور میری ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ اس کو سائنس کے لحاظ سے جانچا جائے کہ یہ واقعہ کیسے ممکن ہوا، کیوں کر ممکن ہوا، اور سائنس، آج کل کی سائنس اور جو علم ہمیں محدود علم حاصل ہے اللہ کی طرف سے سائنس کے معاملے میں، اس کے مطابق اس واقعے کی حقیقت کو کس طرح ثابت کیا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سننے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
دعوت چینل کو دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہماری ساری ٹیم کا میں خاص طور پہ مشکور ہوں، اور درخواست کروں گا کہ ان کے لیے خصوصی دعا کریں، خاص طور پہ آئی ٹی ٹیم کے لیے جنہوں نے بہت محنت سے یہ ویڈیوز اور گرافکس بنائے ہیں، اور ایک بہت خاص دعا کی اور اجر کی جو ہے التجا اس شخصیت کے لیے جس کے کہنے پہ یہ چینل شروع کیا گیا اور جس کی خواہش پہ اور رہنمائی میں اس کا آغاز کیا گیا۔ کچھ مصلحتوں کی وجہ سے ان کا نام نہیں لے سکتا میں اس وقت، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ خاص طور پہ ان کے لیے دعا کریں، اور اس بات کی دعا کریں کہ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس چینل کے ذریعے اور دعویٰ کے اس کام کے ذریعے دنیا اور آخرت میں اپنے قریبی لوگوں میں شامل فرمائے، اور دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔